بارش ہو چکی تھی مگر تیز نہ ہونے کی وجہ سے بازاروں میں کیچڑ بڑھ چکا تھا۔ ایک فقیر ٹوٹا ہوا جوتا پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے سے اڑ اڑ کر کیچڑ راہگیروں کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ سردی ہو رہی تھی، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ تھوڑی دور گیا تو ایک حلوائی نے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ اس فقیر کو دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے 3 سانس میں پی لیا اور الحمدللہ کہتا ہوا آگے گزر گیا، یہاں تک کہ ایک مکان کے پاس پہنچا۔ ایک بدمعاش عورت اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھی تھی۔ اس فقیر کے پاؤں سے کیچڑ اڑا اور اس عورت کے کپڑوں پر گر گیا۔ اس کے بدمعاش دوست کو غصہ آیا، اس نے فقیر کو تھپڑ رسید کیا۔ فقیر نے مار کھا کر کہا، یا اللہ تو بھی بڑا بے پرواہ ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے اور کہیں تھپڑ رسید کراتا ہے۔ اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جو لوگ مقام رضا پر فائز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس حال میں وہ رکھے اس حال پر راضی رہنا ہی اس تک پہنچنے کا صحیح راستہ ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے گزر گیا۔ اس بدمعاش عورت کا دوست مکان کی چھت پر گیا، پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا اور ختم ہو گیا۔ کسی نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے اس کے لیے بد دعا کی، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جنہیں لوگ پتھر مارا کرتے تھے اور وہ اس کے جواب میں دعائیں دیا کرتے تھے؟ فقیر نے کہا، مجھ سے قسم لے لیجئے میں نے اس کو بد دعا نہیں کی۔ اس نے کہا، پھر وہ کیوں مرا؟ فقیر نے کہا، بات یہ ہے کہ دوستوں کی دوستوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ عورت کے دوست کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور میرے دوست کو غصہ آیا تو اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس میں میرا کیا قصور؟ ناظرین اکرام، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ولی کا معنی دوست ہے اور دوست کا دوست کو پاس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اسے میں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا خبردار، کوئی میرے اولیاء کی شان میں گستاخی کا کلمہ نہ کہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے ان حضرات کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیے، جنہوں نے ذکر الہی کو سرمایہ حیات بنا لیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی اطمینان ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ذکر الہی کے بغیر دل کبھی سکون میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بشارت بھی فرمائی، فاذکرونی اذکرکم۔ اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے زمین کی پستیوں میں یاد کرو، میں تمہیں عرش کی بلندیوں پر یاد کروں گا۔